کذالک اللہ فرمائے گا اچھا عقل آ گئی، اپنے اندھے پن کا احساس ہو گیا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیتیں تمہارے پاس آئیں، پڑھی گئیں، سمجھائی گئیں، پیغمبر نے سمجھایا، اصحاب رسول نے سمجھایا، علماء امت نے سمجھایا، ہادیان ملت نے سمجھایا، قوم کے علماء نے سمجھایا، فنسیتہا مگر تم نے سنی، انسنی کر دی۔ ارے ٹھیک ہے مولانا لوگ آتے بریانی کھاتے ہیں، ان کا کام کہنا ہے، میرا کام سننا، تو سنی مسلمان ہے، میرا کام ہی سننا ہے، اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو۔ فنسیتہا تم نے سنی انسنی کر دی۔ بہرحال سنیں، جہاں تک آواز میری جا رہی ہو، لائٹ کا انتظام نہ کرے، بہت وقت لگ۔ دیکھو میرا آئین ہے، میرا دستور ہے، میرا قانون ہے، کن کے لیے؟ ہم ایسی سزا دیتے ہیں کن کو؟ من اسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، قدم قدم پر گناہ کرتا ہو، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہو، خدا کی شریعت کا النگھن کرتا ہو، نبی کی سیرت اور سنت کے خلاف کرتا ہو، ایسے مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ان لوگوں کو جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لاتے ہیں، مانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ان مجرمین کو ہم اسی طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دکھدائی ہے، بڑا دردناک، ہیبتناک، خوفناک، عبرتناک، دہشتناک ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ چائے کی بھٹی جلتی ہے، چائے تو ہوٹل میں پیتے ہوں گے آپ لوگ، کوئلے کی بھٹی اگر ہے، اب تو خیر اسٹیم پر گیس پر لوگ چائے بنا کے بیچ رہے ہیں، پرانے وقتوں میں لوگ پتھر کے کوئلے لاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے لکڑی ڈال کر کے اور پنکھا جھل کر کے، اس کے بعد اس کے شعلے نکلتے تھے۔ عام میں سے کوئی مائع کلا تیار ہے کہ اس شعلہ زن آگ میں ہاتھ ڈال دے، ڈالتا بھی تو جلدی سے اٹھا کر فوراً پھینک دے، ادھر ادھر کر دیا، ہے نہیں تاکہ ہاتھ نہ جل سے، 2 منٹ نہیں جل سکتا۔ اور جہنم کی آگ 3000 سال تک دہکائے گی۔ کتنے سال؟ 3000 سال تک آگ دہکائی گئی۔ فرشتوں کو حکم دیا اوقدوا نارا، فرشتوں آگ جلاؤ، دہکاؤ۔ 1000 سال تک آگ دہکائی گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ آگ اپنے شباب پر ہے۔ اللہ نے پوچھا ما لونہا، فرشتوں اس آگ کا کلر کیسا ہے؟ فرمایا اشد بیاض، اشد حمراء، انتہائی سرخ، شعلہ زنا۔ فرمانے آؤ دہکاؤ، اوقدوا نارا، آؤ دہکاؤ۔ 1000 سال اور آگ دہکائی گئی، بالکل گیس کی طرح سفید ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا ما لونہا، رنگ کیا ہے؟ کہا اشد بیاضا، بالکل سفید کلر ہو گیا ہے آگ کا۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں، اور دہکاؤ، اوقدوا نارا۔ 1000 سال اور آگ دہکائی گئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 3000 سال، 3 سال نہیں، 3000 سال۔ جب آگ اپنے شباب پہ آگے، فرشتوں نے پوچھا اے مالک کریم رب العالمین خالق کونین، آگ اپنے شباب پر ہے۔ فرمایا ما لونہا، رنگ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اشد سوادا، اے اللہ انتہائی سیاہ، ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھے، ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ فرمایا آلان، ہاں اب رنگ آیا ہے آگ کا، اب مجرمین کو ایسی سزائیں دیں گے۔ تو اندازہ کرے جو آگ 3000 یاد رکھیے گا، 3000 سال تک جہنم کی آگ دہکائی گئی ہو، کون ماں کلال ہے جو 5 منٹ جھیل لے اس عذاب کو؟ جھیل لیں گے آپ لوگ؟ پھر یہ حرکتیں کیوں؟ پھر یہ گناہ کے جرائم کیوں؟ برائیاں کیوں؟ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے۔
یہ اس گناہ میں دیندار، پڑھے لکھے، سمجھدار، بدھو تو خیر بدھو ہیں، بدھو میاں ہیں، لیکن جو سدھو میاں ہیں ان کی حرکت اتنی بھینکر ہے، جماعت سے چلے آئے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے، مولوی بن گئے، دیندار بن گئے، تسبیح ہلا رہے ہیں، مصلوں سے چمٹے ہیں، خاندان میں 36 کا آنکڑا ہے، ختم کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ نبی نے کہا ہے رشتہ داریوں کو ختم کر دو، یہ ہے حرام۔ تو اب دیندار آدمی حرام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ شراب پینا ہی حرام نہیں، گالیاں بکنا ہی حرام نہیں، رشتہ داریوں کو توڑنا یہ بھی حرام ہے۔ اگر اس حرام کاری کرتے ہوئے مر گئے حاجی صاحب تو ریئیکشن کیا ہوگا معلوم ہے نا؟ ابھی بتایا ہے، دنیا میں جینا حرام کر دے گا اور آخرت کے اندر اندھا بنا کے اٹھائے گا۔ نہ وہ تبلیغ جماعت کے چلے نظر آئیں گے، کام آئیں گے، نہ سال بھر کی جماعت نظر کام آئے گی، نہ دیوبند شریف کی ڈگری کام آئے گی، نہ حافظ اور قاری کی ڈگری کام آئے گی، 2 نمبر میں ٹھوس دیا جائے گا۔ خذو، فرشتوں پکڑ لو اس مجرم کو، حاجی کو، نمازی کو، مولوی کو، خذو فغلو، جکڑ دو ان کو، ثم الجحیم صلو، جہنم میں ٹھوس دو ان مجرمین کو۔ اور ایسے نہیں، 70 ذراعاً فاسلکو، ان مجرمین کو 70 گز زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں ٹھوس دو ان کو۔ یہ قرآن کی آیات کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، ٹائم نہیں ہے، اس لیے میرے عزیزو گناہ چھوڑ دیں۔ رسول نے فرمایا اے معاذ، تم یمن کا گورنر، سی ایم اور پی ایم بن کے جا رہے ہو یمن میں، وہاں کے لوگوں کو بتا دینا، 10 نکاتی فارمولہ دیا تھا، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، معاذ یمن کے لوگوں کو بتا دینا کہ اگر دنیا میں خوشحالی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیں۔ کیا چھوڑ دیں؟ گناہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ گناہ میں تو بڑا مزہ ہے، شراب پینے والے سے پوچھے، مست آرام سے جھومتا ہوا جاتا ہے، جواری سے پوچھے، جوا کھیلنے میں، جیب کاٹنے میں، جیتنے میں، ہارنے میں کتنا مزہ، پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے، بلاکاریوں سے پوچھے، غلط حرکتوں میں کتنا، گناہ میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، آزمائش ہے۔ اسے فرمایا کہ ان کو بتا دینا یمن والوں کو کہ وہ اللہ کے قانون کو النگھن نہ کریں، ایاد اور معصیہ، گناہ سے بچیں، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، ان کو بتا دینا کہ گناہ سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ بارش روک لیتا ہے یا بارش کے دہانے کھول دیتا ہے، سکھا کر کے بھی مارتا ہے، بھیگا بھیگا کے بھی مارتا ہے۔ بشر کی مار کو ہر ایک بشر پہچان لیتا ہے، بشر کے معنی آدمی۔ آپ نے ان کو مارا، انہوں نے تمہارا میں کیا ہوا؟ بھائی عبداللہ نے عبد الرحمن کو تھپڑ مار دیا، چھرا مار دیا، گولی مار دی، ڈنڈا مار دیا، دانت توڑ دیا، ناک توڑ دی، سر پھاڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، وغیرہ وغیرہ، گھوس لات جوتن سب شروع کر دیا ہے نہیں؟ فلاں نے فلاں کو مارا، پہچان لیا نا؟ سنیں سے بشر کی مار کو، آدمی کی مار کو ہر آدمی پہچان لیتا ہے، خدا کی مار ہر انسان سے پہچانی نہیں جاتی۔ اللہ کی مار کیسے پڑے؟ گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں کو شادابی دے گا، اس بستی کو، اس حلقے کو اللہ تعالیٰ خوشحال، فارغ البال سب کچھ کر دے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ کل صبح ہوتے ہی جن کے رشتوں میں کھٹاس ہے، اللہ کا نام لے کر پتہ نہیں موت آ جائے، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے معلوم نہیں، اگر یہ حرام کرتے ہوئے مارے گئے مولانا، حرام کرتے ہوئے مارے گئے حاجی صاحب، یہ حرام کام کرتے ہوئے مارے گئے جماعتی صاحب، دیوبندی صاحب، بریلی صاحب، خطرناک ریئیکشن۔ فائنل رپورٹ ہم نے بتا دیا کیا ہوگا، تو رشتہ داری کو بحال کریں۔ آخری بات، رسول کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو آیات پڑھ کے سناؤ، مطلب بتاؤ، لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ کرو، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دو۔ آپ میں کتنے عالم ہیں؟ آپ کے گاؤں میں کتنے ماسٹر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں پڑھی لکھی ہیں؟ ذرا بتائیے۔ قرآن پڑھ لینا، اردو کو ٹوٹا کے پڑھ لینا، یہ پڑھا لکھا نہیں، یہ بھی انگوٹھا چاپ جاہلی کہلاتا ہے۔ علم آئے، حاصل کرو وہ علم
بنے جس سے زندگی، حاصل کرو وہ علم بنے جس سے زندگی، جس سے ملے جہاں سے ملے جس طرح ملے۔ علم آئے گا تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ علم کیا ہے؟ شمع ہے، روشن ہے۔ ابھی لائٹ چلی گئی تھی، نہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے نہ مجھے دیکھ رہے تھے، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ایک دیا جلا دیا جائے، ایک شمع موم بتی جلا دی جائے تو کچھ کلیئر نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو ہم آپ کو نظر آئیں گے، آپ مجھے نظر آئیں گے نا، کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ روشنی ہے علم، رتی برابر بھی اگر علم ہے، روشنی ہے، اندھیرا چھٹے گا۔ آپ کی غربت، آپ کی تباہی بربادی کیسے ختم ہوگی؟ علم کے ذریعے سے۔ دنیا میں انقلاب لانے والے، اونچے عہدوں پہ جانے والے للو کلو نہیں ہیں، جینیس لوگ ہیں، ٹاپر قسم کے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں۔ دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، نفس علم آئے، مسلمان کے پاس دونوں علم ہو، ایک ہاتھ میں قرآن رہے، دوسرے ہاتھ میں سائنس رہے، نور نالا نور ہے، دونوں زندگی شادہ اور فرحاں شاداب رہے گی انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ بلڈنگوں میں بلڈنگیں بنا رہے ہیں، آپ سنگ مرمر لگا رہے ہیں، ٹائلس لگا رہے ہیں، رنگائی پتائی کر رہے ہیں، بیٹا موٹا چھاپ۔ یہ آپ نے بیٹوں کو حق دیا ہے؟ اس سے بڑا ظالم باپ دنیا کا کون ہوگا جو اس کو انسانیت کی تعلیم نہ دے، اس کو اس کا حق نہ دے؟ زمین دے دی، جائیداد دے دی، دکان دے دی، مکان دے دیا، باغ دے دیا، کھیت کھلیان دے دیا، بڑا احسان کر دیا آپ نے۔ اسے جینے کا حق دے دیا آپ نے، کاشتکار بنا دیا، ہل جوتنے والا بنا دیا، سائیکل کا پنچر بنانے والا بنا دیا۔ کیا امت کی شان ہے؟ مسلمان دنیا فرنیچر ہال بنا کے بھیجے گئے تھے؟ آپ کا مزاج ہونا چاہیے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لئے چنے کھائیں گے، اپنے بیٹے کو مولوی بنائیں گے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ماسٹر بنائیں گے، اونچا عہدہ دلائیں گے، زمین بیچ کر، کھیت کھلیان بیچ کر، باغات بیچ کر، کما کر اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے۔ آپ کا ذہن یہ کیوں نہیں قبول کرتا؟ ہماری ماں بہنوں کا ذہن یہ کیوں نہیں قبول کرتا کہ میں حافظ قرآن کی ماں بنوں؟ ان کی تمنا کیوں نہیں ہوتی کہ میں عالم دین کی ماں بنوں تاکہ میرا حافظ قرآن بیٹا جہنم میں جانے سے مجھ کو بچا لے؟ اس کا پوا اتنا مضبوط ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن ہو گیا تو خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کروا دے گا، گارنٹیڈ۔ یہ تمنا کیوں نہیں آتی؟ باپ مزدور ہے تو بیٹوں کو بھی مزدوری پہ لگا دیا، باپ لیا چنے بیچ رہا ہے، بیٹے کو بھی لیا چنے بیچنے پہ لگا دیا۔ کیا امت اسی کام کے لیے رہ گئی؟ رسول کا کام تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی بات، حکمت میں سائنس، سائنس کو پکڑو، دنیا میں ترقی کرو۔ یہ پلاننگ ہونی چاہیے، آپ کے ادارے ہونی چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ان بچوں کو اپنے سماج کے، اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے اچھی کوچنگ دینی چاہیے، فری کوچنگ دو۔ اللہ تمہاری عمر میں، علم میں، روزی میں، سب میں برکت دے گا۔ کوئی اچھی میتھ جانتا ہے، گاؤں کے 20-25 بچوں کو بتا بھائی بیٹا ہم 1 گھنٹہ تم کو میتھ پڑھائیں گے۔ اچھی ہندی سنسکرت آتی ہے، بیٹے ہم آپ کو 1 گھنٹے ہندی پڑھائیں گے آؤٹ ٹائم میں۔ اسکول کے ٹائم جاؤ، جو فری ٹائم میں آؤ، محلے والے، گاؤں والے ایک ہاتھ طے کریں، مسجد کے لیے زمین بناتے ہو یا تو مسجد میں لگاؤ، اور مسجد میں نہیں تو جو اسکول کالج ہے فری پڑھائیں شام کے وقت، وہاں کوچنگ کا انتظام کرو۔ میتھ پڑھانے والا ہمارے بچوں کو میتھ پڑھائے، دنیا کے نظام کو چلائے، حساب کتاب سب اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو انگلش جانتا ہے، اچھی اسپیکنگ ہے، اچھی ریڈنگ اس کی ہے، بہت اچھا ہے انگریزی میں، دیہات کے بچوں کے انگریزی کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے، ان بچوں کو اسپیکنگ کراؤ، ریڈنگ کراؤ، ان کو سینٹنس بنانے کو دو تاکہ کہیں جائے تو انگریزی میں اپنا تعارف کرا سکے۔ اسلام نے حرام نہیں کیا انگریزی تعلیم کو، یہودی عیسائی بنانے کو حرام کیا ہے، لیکن مسلمان بن کر ایک ہاتھ میں قرآن رہے، نمازی بھی رہے اور سائنٹسٹ بھی بنے، نمازی بھی رہے، حافظ قرآن بھی رہے، ڈاکٹر بھی بنے، حافظ قرآن پکا مسلمان بھی رہے، سائنٹسٹ بنے، اور منع کرتا ہے؟ ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں میں علم ہونا چاہیے۔ جب قرآن چھوٹے جس سے ہمارا دین چھوٹے گا، نہ سائنس چھوٹے جس سے ہماری دنیا برباد ہوگی، پنکچر بنانے کے علاوہ وہ کام نہیں کریں گے۔ اور ہماری پہچان تو مسلمان کون ہے؟ پنکچر بنانے والا۔ مسلمان کون ہے؟
ٹھیلا چلانے والا، مسلمان قوم ہے 12 بنکی کا، لڑیا چلانے والا، ٹانگا چلانے والا، سبزی بیچنے والا، روئی دھونے والا، یہی مسلمان کی شان ہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنی ہسٹری پڑھیں، آپ دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ مسلمان، دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر مسلمان، دنیا کا سب سے پہلا انجینئر مسلمان، آپ کی تاریخ شیخ ابو علی سینا، فارابی اور دیگر ائمہ کرام جنہوں نے دنیا میں نیک نامی پیدا کی، اور جتنی سائنس ہے، ڈاکٹری ہے، میڈیکل لائن ہے، سب انہی کتابوں سے چرا چرا کر ٹرانسلیٹ کر کے عیسائی یہودی دنیا میں ملکہ پیدا کر رہے ہیں، نیک نام ہو رہے ہیں، اور جن کی وراثت تھی وہ بیچارے مغل اعظم پا کر کے آرام سے پڑے نظر آتے ہیں۔ کیا انقلاب ہوگا؟ اولادوں کو یہی حق دیں گے آپ کے پنچر بنانے والے بن جاؤ؟ ہر مسلمان طے کرے، ہر ہماری بہن طے کرے کہ ہم آدھا پیٹ کھائیں گے، ایک روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، 20 سال میں انشاءاللہ اس دادرے کی قسمت بدل جائے گی۔ مگر پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی، ذہن کو آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ جبریل امین نہیں آئیں گے برین واش کے لیے، کرنا آپ کو ہے، کیونکہ ماں تو آپ کو پڑھائے گی نا۔ بیٹا اچھی کمائی کرے گا، باپ کو اچھی بلڈنگ میں رکھے گا، اچھا مال کھلائے گا، اچھے کپڑے پہنائے گا، مزہ آپ اڑائیں اور دھکے کھائے، مزہ اڑائے غازی میاں، دھکے کھائے مجاور۔ آپ اگر مزہ چاہتے ہیں، اپنی دنیا کو بہتر چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، ورنہ نہ تو مولانا کی تعویذ سے دادرے کا مقدر بدلے گا، نہ آپ کے اولادوں کا مقدر۔ بیٹیاں ہیں تو جاہل، صرف چوڑے بہار اس کو لگا دیا، اچھی روٹی پکا لیتی ہے، اچھا سالن بنا لیتی ہے، اچھی بریانی بنا لیتے ہیں، لڑکے ہونہار ہے، کس کام کی؟ بیٹیاں ڈاکٹر بنے۔ ہم اپنی عورتوں کو، شرم کی بات ہے، ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہووں کو غیر مسلم کے پاس، کافر ڈاکٹروں کے پاس بھیجتے ہیں چیک اپ کرنے کے لیے، میڈیکل ٹیسٹ، میڈیکل چیک اپ، میڈیکل آپریشن غیر مسلم کرتا ہے۔ آپ کی غیرت نہیں چاہتی؟ ہماری اپنی مسلم بیٹیاں ہوتی جو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا علاج کرتی، آپریشن کرتی، زچہ بچہ کا معاملہ ہوتا، ہمارے خود گھر کے اندر ڈاکٹر ہیں، ہمارا پیسہ بھی جاتا ہے، عزتیں بھی جاتی ہیں، آپ کو نہیں معلوم کیا ہوتا آپ کے ساتھ۔ ہم تو شہر میں رہتے ہیں، آئے دن کرائم ہوتے مسلم عورتوں کے ساتھ، مگر بے حسی کا عالم، علمان والحفیظ والحذر، بے پناہ بے حسی مسلمانوں میں بلڈنگیں بنا لی، لڑکے کا خطرہ کریں گے، اتنی سی کھال کٹے گی، پورے شہر لکھنؤ میں ڈنڈورا پیٹا جائے گا۔ 1,000 کارڈ چھپتے ہیں، 500 روپے کے کارڈ چھپتے ہیں۔ اس کارڈ کا ہوتا کیا ہے؟ اچھا فلاں تاریخ کو اٹھا کے کباڑ میں ڈال دیا، 500 روپے کہاں گئے؟ حرام کے تھے تو حرام میں گئے، حلال کا پیسہ ہوتا تو آدمی اتنا خرچ نہ کرتا۔ اتنی سی کھال کٹی خطرے کی، پورے شہر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ کیا ملا اس سے؟ ختنہ سنت ہے، کروا دیجئے، بہت زیادہ لڈو بانٹ دیجئے، عقیقہ کر دیجئے زیادہ زیادہ، ایک بکرے 2 بکرے کاٹ کر کچا یا پکا اپنے 2 صحابہ کو کھلا دیجئے، ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہی پیسہ جو آپ کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ میرج ہالوں میں اور شادی ہالوں میں بک کرنے میں اور کھلانے پلانے میں خرچ ہوا ہے، اس بچے کی تعلیم کے لیے آپ بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے آپ۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، جو سنت ہے عقیقہ کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ، ختنہ کر دیا، ڈگری ہولڈر مسلمان بنا دیا۔ ختنے کے بعد تو ہم لوگ ڈگری ہولڈر مسلمان ہوتے ہیں گا، اس سے پہلے تو ادھر نہ ادھر بالکل رکے رہتے ہیں، ڈس بیلنس ہوئے، ادھر ہوئے تو مسلمان، ادھر ہوئے تو ہنومان، ہے یا نہیں؟ یہ سنت ہے۔ ایمان تو ہمارا اصل عقیدے کا نام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کیجیے، اختلافات کو دور کیجیے۔ دنیا میں تباہی بربادی، مسلمانوں کی بربادی کا ذریعہ یہ ہے، ہمارے مولویوں میں توڑ پیدا کر دیا، کوئی مولوی کسی مولوی کو برداشت نہیں کرتا، کوئی سیاسی رہنما کسی دوسرے سیاسی رہنما کو برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، مسلمانوں کو توڑ دیا۔ آج آپ کی ویلو کیا ہے؟ چماروں سے بدتر ہے، معاف کیجیے گا، چمار، دلت، بیک ورڈ، شیڈول کاسٹ، یہ سب کے سب ایک ہے، ان کے ویلو ہے، ان کی آواز ہے، آپ کی کوئی آواز نہیں، اٹھائیں گے تو بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ ورنہ اگر ہم ایک ہوتے
متحد تم ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد تم ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرا کہنا نہیں مارا جاتا، میرا حق نہیں دیا جاتا۔ مظلوم قوم، بے ضمیر قوم کو دنیا میں کوئی عزت نہیں ملا کرتی۔ اور آخری بات کہہ کر اپنے دل کا درد پیش کر کے آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اختلاف کی ہر دیوار کو ڈھانا ہوگا۔ الفاظ تو سمجھ میں آ رہے ہیں نا، اردو بول رہا ہوں۔ اختلاف کی ہر دیوار کو ڈھانا ہوگا، ایک مرکز پہ ہمیں دوستو آنا ہوگا، ایک ہو جاؤ، انیک رہو گے، قسطوں میں مارے جاؤ گے، نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اختلاف کی ہر دیوار کو ڈھانا ہوگا، ایک مرکز پہ ہمیں دوستو آنا ہوگا، اور ہے یہی وقت کہ کاندھے سے ملا کر کاندھا اہل اسلام سے غربت کو مٹانا ہوگا۔ اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے۔ ارے ہمارا سماج گندا ہے، ہم غریب ہیں، کنگال ہے، پھٹی چڑھال ہے، اس منتر سے دنیا میں تبدیل بدلتی ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا سب کو جلانا ہوگا۔ سب مل کر کے پورے گاؤں کے لوگ ایک ہو جائیں، اپنے بچوں کا ایک ایک لمحے کا ٹائم ان کا قیمتی بنائیں۔ اسکول سے آگے ہو، کھانا کھاؤ، سیدھے آپ مولوی صاحب پاس چلے جاؤ، قرآن پڑھو، اس کے بعد شام کو تیاری کرو اور کوچنگ میں چلے جاؤ۔ ماسٹر صاحب، میتھ پڑھانے والے، انگلش پڑھانے والے اور سائنس پڑھانے والے سب تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، تم اپنی قوم کو ترقی کے لیے، شرم کی بات ہمارے لیے کوئی سکھ بھکاری نظر نہیں آتا۔ دیکھا ہے اپنے سکھوں کو، پگڑی والوں کو بھیک مانگتے ہوئے؟ 99% میں کوئی بھکاری نہیں، اگر ہے تو ڈپلیکیٹ ہوگا۔ ایک نمبر کا کوئی سکھ کباڑ اٹھا لے گا، قلم بیچے گا، ڈائری بیچے گا، بیلون غبارے بیچے گا، بھیک نہیں مانگتا۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ نماز پڑھنا حرام کر دیتے ہیں، پہلے باہر بیٹھتے تھے، اب عورتیں اندر گھسا کے مسجد کے اندر۔ ہم پڑھتے قوم دنیا میں خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں۔ خواہش ہے میرا بیٹا پڑھ لے، عالم ہو جائے، مولانا ہو جائے، مگر ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکری، رنگ چوکھا ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ کھیت کے بیڑ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں گے بھائی کسی طرح بہترین گیہوں اگاؤ، دھان نکل آؤ، دھان نکل آؤ، دھان نکل آؤ، نکل آئے گا دھان؟ گیہوں نکل آئے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کھیت کی جتائی کرو، گوڑائی کرو، اس کے بعد بوائی کرو، صفائی کرو، کٹائی کرو، دوائی کرو، صفائی کرو، پھر پسائی کرو، پھر پکائی کرو، پھر کھلائی کرو۔ یہ تو ہوتا ہے نا؟ ایک لقمہ روٹی کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اولادوں کی نشو و نما کے لیے، اولادوں کی ترقی کیا کرنا ہے؟ صرف دل میں خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں۔ وقت کی شاخ کو ہے دوست ہلانا ہوگا، کرنا پڑے گا۔ اب سنیں آخر میں، کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن؟ کانگریس کی دہائی دینے لگے، کانگریس سے تھوڑی خیرات دے دی، مایاوتی نے تھوڑی خیرات دے دی، مانی ملائم سنگھ نے تھوڑی خیرات دے دی، اسی خیرات پہ پلیں گے ہم۔ کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن؟ اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو اور حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے۔ کرسی چھین لو، قیادت چھین لو، سیاست چھین لو، حکومت چھین لو۔ کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن؟ اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو اور حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے۔ حیات چھین لو وقت رواں کے ہاتھوں سے۔ حیات بھیک میں ملتی نہیں ہے دیوانوں، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے زندگی کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ جب تک آپ گاؤں کو اٹھائیں گے نہیں، یوگدان نہیں دیں گے، ایک گیہوں کا دانہ نہیں نکل سکتا۔ پھر ہماری نسل پروان کیسے چڑھے گی جب آپ تیار نہیں ہوں گے؟ لہذا یہ چند گزارشات تھی، میرے دل کا درد تھا اور درد کی دوا بھی ہم نے بتا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اپنے اختلافات کو ختم کریں گے۔ سنت رسول ہر جمعے کو بیان کیا جاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔
کوئی آسمان سے رسی لٹکی ہوئی ہے کیا؟ ہلایا اللہ میاں روٹی دے دیجئے، اچھا اچھا ٹھیک ہے بھیج رہے ہیں، اللہ میاں بیٹا دے دیے، اچھا اچھا ٹھیک ہے پریشان ہو بھی بھیج رہے ہیں. ایسی تو کوئی رسی نہیں ہے. قرآن ہے اللہ کی رسی. رسی کو تھامو، ولا تفرقو، تفرقے میں مت پڑھو، اختلاف میں مت پڑھو. اگر پڑھے تو کیا ہوگا؟ تذہب حکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، زندگی کے فیلڈ میں ناکام ہو جاؤ گے. قرآن نے 1444 سال پہلے یہ آدیش دیا تھا، امت نے بھلا دیا اس کو. اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، چونکہ ابھی آپ کو کھانا بھی کھلانا، مجھے ناراض ہو گئے، کھانا نہ کھلایا تو بھوکا مجھ کو جانا پڑے گا یہاں سے. معاف کریں گے آپ لوگ؟ کیا گناہ کیا جو آپ مجھے معاف کریں گے؟ چلیے ٹھیک، اللہ سلامت رکھے، آپ کا سایہ تدیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اس نشست کو قبول فرمائے، اس گاؤں والوں کو قبول فرمائے، جلسہ کرنے والوں کو قبول فرمائے. تمام ہمارے علماء کرام کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. خاص کر ہمارے بھائی دوست مولانا سلیم صاحب قاسمی حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آج کے فیض کو جاری ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گاؤں پر دادرہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نصرت نازل فرمائے، اور ہماری جو سماج کی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، صحت یاب بنائے. تمام ظالموں کی شر سے حفاظت فرمائے، ظالم حکومت کے شر سے حفاظت فرمائے. اور ہمارے جو نوجوان پاپولر فرنٹ کے یا سیمی کے یا آدر دو مسلمان بے قصور گرفتار ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.